السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، اس کا نام ہے وہ 5 قلم عروج فاطمہ۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ کھڑکی کے آگے کھڑی دور فلک پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاند بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ بنا کسی گرم کپڑوں کے ننگے پاؤں کھڑی یکٹک چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ اچانک تیز ہوا سے کھڑکی کا ایک پٹ زور سے دیوار سے ٹکرایا، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے لیٹی اپنی روم میٹ کو دیکھا، جو آواز پر ذرا سا کسمسائی اور پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے سلیپنگ ٹیبلٹ لی، پانی کی مدد سے اسے حلق سے نیچے اتارا اور لیٹ گئی۔ وہ جانتی تھی نیند تو اسے پھر بھی نہیں۔ سڈ، نو 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 پلیز، میں تمہاری فرینڈ ہوں نا، تم اتنی ٹھنڈ میں مجھ پر ایسا ظلم کرو گے؟ ٹینا بھاگتے ہوئے مسلسل چلا رہی تھی۔ سڈ اس کے پیچھے پانی سے بڑے غبارے لیے اسے پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ایک غبارہ اس نے ٹینا کو مارا مگر وہ بچ گیا۔ ٹینا سامنے سے آتے راہل کے پیچھے چھپ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ سڈ بھی وہیں رک کر اس کی تقلید کرنے لگا۔ راہ دیکھو نا، یہ کیا کر رہا ہے؟ ٹینا معصوم سی شکل بنائی بولی، میں نے کیا کیا؟ یہ جو تم نے ابھی میرے ساتھ کیا، اسی کا بدلہ لے رہا ہوں۔ سڈ نے اپنی شرٹ کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو پوری بھیگی ہوئی تھی۔ میں اتنے آرام سے وہاں بیٹھا تم سب کا ویٹ کر رہا تھا اور تم نے یہ کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں عزت سے باہر آ جاؤ ورنہ۔ سڈ نے انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کرتے کہا، ورنہ کیا؟ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، آؤ مارو مجھے، پر پہلے پکڑ تو لو۔ ٹینا اسے انگوٹھا دکھا کر مزید سلگا گئی۔ سڈ غصے سے اس کی اور بڑھا، کیا یار، ایک کمزور لڑکی سے بدلہ لے رہے ہو؟ راہل جو خاموش کھڑا ان کی تکرار سن رہا تھا، سڈ کو روکتے مزے سے بولا، کون کمزور؟ میں کوئی کمزور مزور نہیں ہوں۔ ٹینا سڈ کو چھوڑ راہل کو چمٹ گئی۔ اچھا تو پھر سڈ کمزور ہوگا جو ایک لڑکی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے، کیوں سڈ؟ راہل نے معصومیت سے کہہ کر سڈ کی اور دیکھا، میں کوئی کمزور نہیں ہوں۔ سڈ سینہ کرائے بولا، وہ تو میرا دھیان نہیں تھا اس لیے یہ ہوا، ورنہ اسے بتاتا۔ سڈ نے خونخوار نظروں سے ٹینا کو گھورتے کہا، کیا بتاتے تم؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے اور یہ ہے جو ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ چی چی چی، سڈ تم سے ایک لڑکی نہیں پکڑی جا رہی؟ راہل نے تعصب سے سر ہلایا۔ مرد بنو سڈ، مرد۔ راہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مضبوط لہجے میں کہا، تمہیں میں مرد نہیں لگتا؟ سڈ صدمے سے بولا۔ ٹینا نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ راہل کو بھی ان دونوں کو تپانے میں مزہ آتا تھا اور اب بھی وہ اپنا داؤ کھیل چکا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایک لڑکے ہو کر ایک لڑکی کو نہیں پکڑ پا رہے۔ راہل نے معصومیت کی آخری حدوں کو چھوتے کہا، بائی دی وے، میں ذرا اے جے کو ڈھونڈ لوں۔ راہل ہاتھ جھاڑتا وہاں سے نکل گیا۔ سڈ نے راہل کے جاتے ہی ٹینا پر اٹیک کیا۔ ٹینا بر وقت نیچے جھکی۔ پانی سے بڑا غبارہ پیچھے سے آتے اکشے کی شرٹ پر لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری شرٹ بھیگ گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اکشے نے صدمے سے اپنی شرٹ کو دیکھتے کہا، وہ میں تو ٹینا کو۔ سڈ نے ٹینا کی اور اشارہ کیا، مگر یہ کیا؟ ٹینا اکشے کے غبارہ لگتے ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ اسے ٹینا پر ڈھیروں غصہ آیا۔ سوری، سڈ نے بتیسی نکالتے کہا اور وہاں سے تیزی سے بھاگا۔ تھوڑی دیر پہلے والا سین اب دوبارہ شروع ہو چکا تھا، پر اس بار بھاگنے والا سڈ اور پکڑنے والا اکشے تھا۔ کیا یار، تم یہاں ہو اور میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ راہل جو کب سے عروج کو ڈھونڈ رہا تھا آخر اسے لائبریری میں ملی۔ تمہیں پتا تو ہے اگر میں کلاس یا کنٹین میں نہ ملوں تو لائبریری میں ہوتی ہوں۔ عروج نے دھیمی سی آواز میں مسکرا کر کہا، ہاں یار، بھول گیا، چلو کنٹین میں چلو۔ باقی سب پہنچ گئے؟ عروج نے بک واپس ریک میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب وہیں ہیں، بس تمہارا انتظار ہو رہا ہے، راہل نے آگے چلتے کہا۔ عروج چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ کنٹین پہنچے تو سامنے ہی وہ تینوں بیٹھے نظر آئے۔ ہیلو گائز، عروج نے بلند آواز میں کہا اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ راہل بھی ساتھ ہی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کہاں تھی یار؟ تمہیں پتا ہے نا اس وقت سب کو کنٹین میں ہونا چاہیے، ٹینا نے کپی سے کہا۔ سوری یار، لائبریری میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، عروج نے اس کے پھولے گال کھینچتے محبت سے کہا۔ چھوڑو ٹینا، تمہیں تو پتا ہے جب یہ لائبریری میں ہو تو اسے وقت کی کہاں ہوش رہتی ہے، اکشے نے شرارت سے کہا۔ پتہ نہیں اتنا پڑھ کیسے لیتی ہے، ہم سے تو نہیں ہوتا، سڈ نے بے اختیار جھرجھری
سب مسکرا دیے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کوئی نئی تازی؟ عروج نے روز کا جملہ دہرایا۔ پاکستان بھی جان سے بات کرتے وہ ان کا ایک جملہ بخوبی سیکھ گئی تھی، جسے بولنا اس کا روز کا معمول تھا۔ نئی تازی سے یاد ہے، کل ڈیڈ نے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے اور تم سب کو آنا ہے، راہل نے یاد آنے پر بتایا۔ بہو کس خوشی میں؟ ٹینا نے چہک کر پوچھا۔ اسے پارٹی سے اٹینڈ کرنا بہت پسند تھا، ڈیڈ نے ایک نیا کیس جیتا ہے اسی کی خوشی میں، راہل نے بیزاری سے بتایا۔ ویسے تمہارے ڈیڈ کے لوئر ہونے کا ایک فائدہ تو ہے، جب بھی وہ کوئی بھی کیس جیتتے ہیں تو پارٹی ضرور دیتے ہیں، ٹینا کی آواز میں خوشی تھی۔ ویسے رجب تم بھی لوئر بن جاؤ گے تو ایسے ہی پارٹی دیا کرو گے نا؟ ٹینا نے آنکھیں مٹکاتے پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں لوئر بنوں گا؟ میں تو ایک سکسیسفل بزنس مین بنوں گا، بالکل رضا انکل کی طرح، راہل گردن اکڑاتا بولا۔ اپنے بابا کے نام پر عروج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جب اکشے نے ایک کہکا لگایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کوئی جوک نہیں مارا جو تم یوں ہنس رہے ہو، راہل تب کر بولا۔ جوک سے کم بھی نہیں ہے، یہ تمہارے وہ خروس ڈیڈ ہونے دیں گے تب نا، انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے تمہیں لوئر بنا کر چھوڑیں گے۔ یار میری مانو تو لوئر بن جاؤ، کم از کم ہمیں ایسی پارٹیز تو دیکھنے کو ملیں گی، اکشے نے ٹینا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہکا لگایا۔ اور جب سے پولیس والا بن جائے گا تب تو تم دونوں کا کاروبار ہی خوب چلے گا، ٹینا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اوئے تمہیں کس نے کہا کہ میں پولیس میں جاؤں گا اور یہ ہمارا کاروبار مطلب؟ سڈ نے کچھ غصے اور کچھ ناسمجھی سے پوچھا۔ اب دیکھو نا سڈ، جب تم پولیس والے اور راہل لوئر بن جائے گا تو تم کیس لا کر راہل کو دینا اور یہ انہیں حل کر کے جو پیسے کمائے گا انہیں آدھا بانٹ لینا، سیلری الگ سے اور دوسری کمائی الگ سے، اس طرح تمہارا کاروبار خوب چلے گا، ٹینا مزے سے کہتی اپنی بات کے آخر میں دوبارہ ہنس پڑی۔ دونوں یہ یوں ہنسنا اور ان کا مذاق اڑانا راہل اور سڈ کو مزید تباہ گیا۔ دونوں کا یوں ہنسنا اور مذاق اڑانا راہل اور سڈ کو مزید تباہ گیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم لوگوں کے گھر والے تم دونوں پر پریشر لائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کا مذاق اڑاؤ، راہل کوڑ کر بولا۔ ویسے آئیڈیا اچھا تو ہے، کب سے خاموش بیٹھی روج نے شرارت سے کہا۔ ایجے کیا تم بھی؟ راہل نے حیرت سے کہا۔ ریلیکس میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو سیریس ہی ہو گئے، روج ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ وٹ ایور، میں چلا کچھ لینے، کسی کو کچھ چاہیے تو بتا دو، راہل کرسی سے اٹھتا بولا۔ سب نے اپنا اپنا آرڈر بتایا، راہل جانے لگا جب سڈ نے اسے روکا۔ رکو میں بھی چلتا ہوں ورنہ یہ لوگ میرے دماغ کھا جائیں گے، سڈ ایک خونخوار نظر ان پر ڈالتا راہل کے ساتھ ہی چلا گیا۔ پیچھے دونوں کی نہ رکنے والے کہکے شروع ہو گئے جبکہ روز صرف مسکرا رہی تھی۔ رضا میر انڈیا کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور ایجے یعنی عروج ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ رضا میر ایک حساس طبیعت کے مالک تھے، عروج بھی ان کی ہی کاپی تھی۔ جہاں رضا میر کے ٹی وی پر انٹرویوز ہوتے رہتے وہیں عروج رضا میر کے کوئی نام سے بھی آشنا نہیں تھا، وہ شروع سے ہی سادہ زندگی گزارتی آئی، کوئی نہیں جانتا تھا رضا میر کی بیٹی کا اصلی نام کیا ہے، وہ دکھتی کیسی ہے۔ رضا میر پیار سے اسے پری کہتے تھے اور وہ تھی بھی پریوں جیسی خوبصورت، نرم دل، اس کے پاس رب کی دی ہوئی ہر چیز تھی، بس وہ ایک چیز سے محروم تھی۔ رضا میر جب پہلی بار انڈیا آئے تب ان کی ملاقات سرلا سے ہوئی، ملاقات محبت میں بدلی، مگر سرلا کے پیرنٹس نے ایک شرط رکھی کہ اگر رضا میر انڈیا ہی سیٹل ہو جائے تب وہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کریں گے۔ رضا میر نے شرط سن حامی بھر لی۔ افضل میر جو کہ رضا میر کے والد تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے، رضا میر ان کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے جو انہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر رضا میر کی ضد کے آگے ہار گئے اور یوں ان کی سرلا سے شادی ہوگی، مگر بعض دفعہ انسان اپنی محبت کو پا کر بھی کھو دیتا ہے، رضا میر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جس دن عروج اس دنیا میں آئی اس دن سرلا نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا، ایک قیامت ٹوٹی تھی رضا میر پر۔ ابھی تو ان کی خوشیوں کی شروعات ہوئی تھی اور ابھی سب ختم ہو گیا، پر زخم چاہے جتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن بڑھ ہی جاتا ہے۔ رضا میر کا زخم بھی بڑھ گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ عروج تھی، ان کی زندگی، ان کی سرلا کی آخری نشانی۔ سرلا کے جانے کے بعد ایک بار پھر افضل میر اور ان کی زوجہ نے انہیں پاکستان واپس آنے کا کہا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا، وہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جہاں ان کی اور سرلا کی یادیں تھیں۔ افضل میر نے بہت زور دیا مگر رضا میر نہیں مانے، انہوں نے ایک آخری
کوشش کی رضامین کو دوسری شادی کا کام، مگر ہر بار کی طرح انہوں نے منع کر دیا۔ آخر کر وہ خاموش ہو گئے۔ رضامین عروج کی پرورش کے اکیلے نہیں کر سکتے۔ سرلا کی موت کے بعد سرلا کے گھر والوں نے عروج کو منوس کا لقب دے کر ہر تعلق توڑ لیا۔ رضامین کو افسوس تو بہت ہوا مگر کہا کچھ نہیں۔ رضامین نے عروج کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی۔ سعدیہ بھی ہر وقت عروج کے ساتھ ہوتی۔ عروج بھی ان سے کافی مانوس ہو چکی تھی، جس کو دیکھتے رضامین نے سعدیہ بھی کو اپنے گھر کے فرد کا مقام دے دیا۔ سعدیہ بھی اس دنیا میں تنہا تھی۔ رضامین عروج کا بہت خیال رکھتے ہوئے انہوں نے سعدیہ بھی کو اپنی ماں کا درجہ دیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے، مگر اتنی مصروفیت میں بھی وہ سرلا کو نہیں بھولے۔ راہل کی ڈیڈ لوئر تھے اور سڈ یعنی سدھارتھ کے ڈیڈ پولیس کمشنر تھے، اور دونوں کے ڈیڈ ہی یہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں بھی ان کی فیلڈ میں آئے، لیکن دونوں کو ہی اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ٹینا کے ڈیڈ ڈاکٹر تھے اور اکشے کے ڈیڈ ایک بزنس مین تھے۔ دونوں کے پیرنٹس نے کبھی ان پر کوئی زور آزمائی نہیں کی۔ وہ اپنے پیسوں میں آزاد تھے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے۔ ٹینا اور اکشے دونوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ السلام علیکم۔ پورے گھر میں عروج کی آواز گونجی، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی بلند آواز سلام کرتی۔ گھر میں موجود سارے لوگ اس کی اس عادت سے واقف تھے۔ یہ تربیت بھی رضامین اور سعدیہ بھی کی تھی۔ رضامین جو فون پر اپنی والدہ سے بات کر رہے تھے، آواز سن کر انہوں نے زیر لب سلام کا جواب دیا۔ لیں بی جان آ گئی پڑی۔ رضامین نے مسکرا کر عروج کو دیکھتے کہا، جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ عروج نے رضامین کی پیشانی پر بوسہ دیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ کے، یہ لو پڑی بی جان سے بات کرو۔ رضامین نے موبائل اسے تھمایا۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ عروج نے شائستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام بی جان کی جان، تمہاری آواز سن کر اب بالکل ٹھیک ہوں۔ بی جان نے محبت سے کہا، تمہاری آواز مطلب بی جان آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ عروج نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی شوگر ہائی ہو گئی تھی، مگر اب بالکل ٹھیک ہوں۔ بی جان اس کی فکر مندی پر مسکرائی۔ بی جان کتنی بار کہا ہے زیادہ میٹھا مت کھایا کریں، مگر آپ سنتی ہی نہیں۔ عروج خفا ہوتی بولی، ارے میری بچی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب انسان بیمار ہوگا اور کب صحت یاب۔ ہم انسانوں کا اس پر کچھ زور نہیں۔ بی جان نے سادگی سے کہا۔ بی جان جب آپ کو پتا ہے کہ میٹھا کھانے سے آپ کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے تو کیوں کھاتی ہیں؟ اور اوپر سے سارا الزام اللہ جی پر ڈال دیا۔ عروج مزید خفا ہوتی بولی، ایسا نہیں کہتے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے نا۔ تو بی جان ابھی کچھ اور بھی کہنے لگی تھی جب عروج نے ان کی بات کاٹی۔ اچھا بی جان، اب مرنے کی باتیں نہ کریں، بڑی کتنی بار کہا ہے بیچ میں نہیں ٹوکتے۔ رضامین نے پیار سے ڈپٹا۔ پر بابا دیکھیے نا، بی جان مرنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ عروج روحان سی ہوئی۔ اچھا اب نہیں کرتی، یہ بتاؤ اپنی بی جان سے کب ملنے آ رہی ہو؟ بی جان نے بات بدلی۔ میں بہت یاد کرتی ہوں تمہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں تمہاری شکل دیکھ کے جی ملنے آ جاؤ، زندگی کا کیا بھروسہ۔ بی جان سودگی سے کہتی، دوبارہ بات نہیں لے گی بی جان، پھر مرنے کی باتیں کریں گی تو میں کبھی نہیں آؤں گی آپ سے ملنے۔ عروج نے دھمکی دی۔ ارے نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ بی جان فوراً بات سنبھالتی بولی، رضا سے کہا تھا تمہیں لے آئے۔ بولا بی جان کام میں بزی ہوں، بلا ماں سے بھی زیادہ ضروری کوئی کام ہوتا ہے۔ اب بی جان کی باری تھی خفا ہونے کی۔ بی جان میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں نے کہا تھا ابھی تھوڑا کام زیادہ ہے، ابھی فوراً نہیں آ سکتا، ابھی تھوڑا وقت لگے گا۔ رضامین نے ماں کی ناراضگی دیکھتے اپنی صفائی دی۔ ماں سے زیادہ کیا ضروری کام ہے؟ کتنے سال ہو گئے تمہاری شکل دیکھ کے، کہاں بھی تھا واپس آ جاؤ، مگر تم نہیں مانے۔ آخری بار اپنے باپ کی میت پر شکل دکھائی تھی اپنی۔ بی جان کی بات کرتے کرتے آواز بڑھا گئی۔ بی جان کیا فائدہ پرانی باتوں کو دہرانے کا، اور آپ روئیں تو مت۔ اچھا میں عروج کو بھیج دوں گا آپ کے پاس۔ رضامین نے ماں کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے تم اسے ہی بھیج دو، اسے دیکھ کر ہی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لوں گی۔ بی جان نے آنکھیں پونچھتے کہا، ٹھیک ہے بی جان، میں اسے بھیج دوں گا۔ آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب رکھتا ہوں، آپ دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف کا جواب سن کر رضامین نے موبائل رکھ دیا۔ بابا میں کیسے جاؤں گی، میرے تو پیپرز ہیں اگلے مہینے۔ رضامین کے موبائل رکھتے ہی عروج پریشانی سے بولی، مجھے پتہ ہے پری، پر ہر سال پیپرز کے بعد تم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو گھومنے جاتی ہو نا، تو اس بار پاکستان چلے جانا، تم سب لوگ پاکستان بھی دیکھ لو گے اور بی جان بھی خوش ہو جائیں گی۔ رضامین کی بات پر عروج خوشی سے اچھلے، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے بابا۔ عروج خوشی سے ان کے گلے لگی، چہک کر بولی، جیتی رہو، ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ رضامین نے اس کی پیشانی چومتے دعا دی۔
بنا یہ جانے کہ بہت جلد یہ خوشیاں ان کی بیٹی کی زندگی سے روٹنے والی ہیں۔ ارے ادھر آؤ، وہ جو سر جھکائے اپنی کلاس کی اور جا رہی تھی کسی کے بلانے سے اس اور چل دی۔ میری طرف دیکھو، ایک روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عروج نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اپنی پوری وجاہت لیے سامنے کھڑا تھا۔ سیاہ آنکھیں اسی پر ٹکی تھی، پیچھے ہی اس کی گینگ بھی موجود تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اپنی گہری سیاہ آنکھیں اس پر ٹکائے پوچھا عروج۔ وہ دھیرے سے کہہ کر دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ کیا کہا؟ اس نے تھوڑا سا آگے جھکتے کان پر ہاتھ رکھے پوچھا، جیسے اسے سنائی نہ دیا ہو۔ جی عروج، وہ نظریں جھکائے ہی اس بار تھوڑا زور سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، ایک دم وہاں کھڑے سبھی کا کہکا بلند ہوا۔ عروج نے نہ سمجھی سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ سب ایسے ہنس رہے تھے جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنا دیا۔ یہ کیسا نام ہے؟ پیچھے کھڑے ایک لڑکے نے کہا۔ تم لوگوں نے کبھی سنا ہے یہ نام؟ زین نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ عروج جو پہلے نہ سمجھی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جان کر کے وہ سب اس کے نام کا مذاق بنا رہی ہیں، غصے سے انہیں گھورنے لگی۔ لگتا ہے مارکیٹ میں کوئی نیا نام آیا ہے، زین نے اپنی گینگ سے کہا، جس پر سب کے کہکے دوبارہ شروع ہو گئے۔ روز سب سے خود پر کنٹرول کیے کھڑی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ غصہ آ رہا ہے؟ مارو گی مجھے؟ لو مارو۔ زین نے اپنا چہرہ اس کے آگے کیے اس کا مذاق اڑایا۔ عروج مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ زین مصنوعی ہاتھ اٹھاتا ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ایک بار پھر اسی گینگ کے کہکے بلند۔ پہلے کبھی اس کالج میں نظر نہیں آئی؟ زین جو خود آج 6 مہینے کی سسپینشن کے بعد کالج آیا تھا، سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ پہلے تو میں نے بھی آپ کو کبھی اس کالج میں نہیں دیکھا۔ عروج نے آنکھیں ترچھی کیے۔ دو ٹوک کہا، بہت زبان چلتی ہے تمہاری، لگتا ہے ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ اور لفظوں پر زور دیتا بولا، مجھے آپ کو جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، آپ جیسے لوگوں کو جاننا نہیں۔ عروج نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ ایک لمحے کو اس نے اس کی ہمت کو دعوت دی جو اس کے سامنے زین عباسی کے سامنے دو ٹوک جواب دے رہی تھی۔ تم جیسے لوگوں سے مطلب میں زین عباسی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ آنکھوں میں سرخی لیے وہ چلایا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے نام کا مذاق اڑایا۔ وہ بھی غصے سے بولی، مجھ سے بدتمیزی کا انجام تو تمہیں بھگتنا ہوگا۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ درستگی سے بولا تھا، کون کیا بھگتے گا یہ وقت بتائے گا۔ اب میں جاؤں؟ اپنی بات کے آخر میں عروج اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نکلو یہاں سے، لیکن یاد رکھنا وہ مزید کچھ کہنے لگا، لیکن عروج اس کی اجازت ملتے ہی اپنے قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں، اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ زین نے مل کر اپنی گینگ کو دیکھا جو اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ عروج جس کا ارادہ اب کلاس میں جانے کا بالکل نہیں تھا، کالج کی بیک سائڈ پر آ کر بینچ پر بیٹھ کے مجھے اس سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنا سر ہاتھوں میں گرایا وہ افسوس کر رہی تھی، پر اس نے میرے نام کا مذاق بنایا۔ کتنے پیار سے بابا نے میرا یہ نام رکھا تھا۔ دوسری سوچ کے آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ بابا، آپ نے میرا نام عروج کیوں رکھا؟ سب میرے اس نام کا مذاق بناتے ہیں۔ 7 سالہ عروج نے کپکی سے کہا۔ رضا میر نے محبت سے اسے دیکھا جو منہ پھلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رضا میر بے اختیار مسکرائے۔ عروج کا مطلب ہے بلندی، ترقی، کامیابی، اور میں اپنی بیٹی کو اس کے نام کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ رضا میر نے اسے پاس بٹھاتے کہا، مطلب بابا؟ وہ نہ سمجھی سے بولی، مطلب میری جان، جب تم بڑی ہو کر ڈاکٹر بنو گی، اپنی ماں کا خواب پورا کرو گی، تب اپنے نام کی طرح یہ ترقی حاصل کرو گی، کامیاب ہو کر بلندی پر جاؤ گی اور ایک بہت کامیاب ڈاکٹر بنو گی۔ رضا میر نے رسان سے کہا۔ وہ اچھا، عروج نے سمجھتے زور سے سر ہلایا۔ رضا میر کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اب جب کبھی بھی کوئی تمہارے نام کا مذاق اڑائے تو اسے نظر انداز کرنا۔ ہمیں ہر کسی کی بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے، جو بھی کچھ بھی کہے اسے نظر انداز کرو۔ ہم لوگوں کا منہ نہیں بند کر سکتے۔ رضا میر نے محبت سے اسے سمجھا۔ اس دن سے عروج نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی، کوئی بھی کچھ بھی کہتا وہ نظر انداز کرتی، مگر آج وہ ایسا نہ کر پائی۔ آج وہ اپنی زبان نہ روک پائی۔ شاید اب وہ اپنے بابا کی بڑی دوستوں کی ایجے نہیں تھی، اب وہ صرف عروج تھی۔ ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی گال پر بہہ گیا۔ اگلے دن سب راہل کے گھر پر موجود تھے۔ عروج نے بلیک کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک پہنا تھا، بالوں کو سلیقے سے ایک طرف ڈالے وہ وہاں موجود سب سے خوبصورت اور الگ الگ لگ رہی تھی۔ وہاں موجود زیادہ تر لڑکیوں نے ویسٹرن ڈریسز پہنی تھی، خود ٹینا بھی 1 پیس پہنے اپنے
घुंघराले बालों को खुला छोड़े अरूज से बातों में मसरूफ थी। एक तरफ खास शराब का इंतजाम किया गया था, अरूज ने इस तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। वो ऐसी पार्टीज में नहीं आती थी। आज भी वो राहुल का दिल रखने के लिए आई थी। राहुल के डैड मिस्टर अग्रवाल अपने दोस्तों से मिलने में मसरूफ थे, इसलिए अरूज और टीना हाथों में फूलों का बुके लिए इनके फ्री होने का इंतजार कर रही थी। जब सिड दोनों की तरफ आया, एजे यू लुकिंग ब्यूटीफुल। सिड टीना को नजरअंदाज करता अरूज की तारीफ करने लगा। थैंक यू। अरूज अपनी तारीफ पर खुलकर मुस्कुराई। और मैं कैसी लग रही हूँ? अपने घुंघराले बालों को झटके से पीछे करती टीना ने एक अदा से पूछा। सिड ने अरूज से नजर हटाकर ऊपर नीचे से इसे देखा। टीना ने जो वन पीस पहना था, इसमें इसका सारा जिस्म ढका था, सिवाय एक टांग के जो घुटनों से ऊपर तक बढ़ना थी। बाकी सब तो ठीक है, मगर सिड ठोड़ी पर हाथ टिकाए पुरसोच अंदाज में बोला, ये एक लेग पीस दिखाने की क्या जरूरत थी? सिड ने इसकी बढ़ना टांग की तरफ इशारा करते संजीदगी से कहा। क्या? जहां टीना सदमे से चिल्लाई, वहीं अरूज ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी उमड़ आने वाली हंसी का गला घोंटा। टीना अक्सर पार्टीज में ऐसी ही ड्रेसिंग करती थी, मगर सिड ने कल वाला बदला भी लेना था। तुम्हें दिखाई नहीं देता? इसे फैशन कहते हैं। टीना दबे दबे गुस्से से चिल्लाई। तौबा है ऐसे फैशन की। सिड ने कानों को हाथ लगाए कहा, अरूज को देख लो, कितनी खूबसूरत लग रही है। थोड़ी फैशन सेंस इससे ही ले लो। सिड इसे अंगार ऊपर बिठाता मजे से बोला, बकवास बंद करो कमीने इंसान। टीना गुस्से से पागल होती बोली, बकवास तो नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। सिड हकीकत नहीं हकीकत। अरूज ने इसका जुमला दुरुस्त किया। हाँ वही। सिड बात हवा में उड़ाता बोला, जब उर्दू आती नहीं तो बोलते क्यों हो? टीना ने सिर चढ़ाते कहा। नहीं आती तो क्या हुआ, सीख लूंगा। सिड ने कॉलर झाड़ते कहा। इससे पहले अरूज मजीद इनकी बहन सुनती, इसे राहुल के डैड दिखाई दिए जो अकेले खड़े थे। अरूज इन्हें लड़ता छोड़ मिस्टर अग्रवाल की तरफ चल दी। हेलो अंकल, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अरूज ने मुस्कुरा कर बुके इनकी तरफ बढ़ाया। मिस्टर अग्रवाल ने एक नजर अरूज को देख बुके को देखा, फिर पास से गुजरते वेटर को आवाज दी। यस सर। वेटर पास आता मुद्दिब सा बोला, ये बुके लो और इसे जाकर डस्टबिन में डाल दो। अरूज की मुस्कुराहट सिमटी। वेटर अरूज के हाथ से बुके लेता एक तरफ चला गया। अरूज ने समझी से अपने खाली हाथों को देख रही थी। पता नहीं राहुल भी कैसे लोगों को पार्टी में बुला लेता है। मिस्टर अग्रवाल ने एक नफरत भरी नजर अरूज पर डालते कहा। अरूज का चेहरा हद तक से लाल हो गया। मैंने कितनी बार राहुल को कहा है तुमसे दूर रहे, और तुम जैसे सारे लोगों से भी। मेरे जैसे लोगों से मतलब? अरूज ने समझी से पूछा। तुम जैसे धोखेबाज लोगों से। मिस्टर अग्रवाल अपने मुंह से जहर उगलते बोले। नफरत है मुझे तुम लोगों से। वजह? अरूज ने खुद पर जब्त करते पूछा। सालों पहले तुम लोगों को यहाँ से बाहर फेंका था, मगर नहीं, तुम लोगों को तो शौक है दूसरों के देश में डेरा डालने का। उन्होंने हकारत से कहा। बंटवारे के वक्त जहाँ बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान गए थे, वहीं बहुत से यहाँ भी रह गए थे, तो इस हिसाब से यहाँ पहले ही बहुत मुस्लिम है, और ये सिर्फ आपका नहीं, इन मुस्लिम लोगों का भी मुल्क है। अरूज ने भरपूर एतमाद से कहा। ये सिर्फ हमारा देश है। मिस्टर अग्रवाल दबे दबे गुस्से से चिल्लाए। तुम जैसे घटिया लोग। मिस्टर अग्रवाल मजीद जहर उगलने लगे जब अरूज ने इनकी बात काटी। बस अंकल बहुत हो गया, आप राहुल के डैड हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। नहीं तो क्या? मिस्टर अग्रवाल इसकी बात काटते जवाब कर बोले। मेरे घर में खड़ी होकर मेरे सामने जुबान चला रही है, दफा हो जाए यहाँ से। इससे पहले मैं कांग्रेचुलेशन अंकल। मिस्टर अग्रवाल की बात बीच में ही रह गई जब टीना से राहुल और अक्षय वहां आ गए। टीना ने अपने मुख के आगे की कुछ दिली से कहा, ओह थैंक यू। मिस्टर अग्रवाल ने मुस्कुरा कर बुके थामते कहा, कांग्रेचुलेशंस डैड। राहुल आगे बढ़कर इनके गले लगा। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल सबसे मुबारकबाद ले रहे थे। अरूज एक तरफ खड़ी खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें क्या हुआ? टीना ने इसका सुर्ख चेहरा देख फिक्रमंदी से पूछा। नहीं कुछ नहीं। वो जबरदस्ती मुस्कुराई, मगर आंखें इसके चेहरे का साफ नहीं दे रही थी। आर यू ओके ना? राहुल ने इसके चेहरे पर नजरें टिकाए पूछा। आई एम फाइन राहुल। वो डैड का फोन आया था, दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे जाना होगा। रोज ने नजरें चुराए झूठ बोला। राहुल के डैड अपने किसी दूसरे गेस्ट की तरफ जा चुके थे। झूठ मत बोलो। एजे बताओ क्या बात है? राहुल जानता था अगर सादी अभी की तबीयत खराब होती तब भी वो रोज को नहीं बताते, क्योंकि वो छोटी छोटी बात पर टेंशन लेती थी।
राहुल बताया ना, बीजान की तबीयत ठीक नहीं है। अरूज खुद पर जब्त करती बोली। इसका दम घुट रहा था वहाँ, वो जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, राहुल आगे बढ़ता बोला। नोरा, मैं खुद चली जाऊंगी। अरूज बिना इनका जवाब सुने तेज से बाहर की जानी पड़ी। इसे क्या हो? टीना ने इसकी पुश्त पर नजरें टिकाए अक्षय से पूछा, जिसने टीना के सवाल के जवाब में कंधे उचकाए। मैं देखता हूँ। राहुल भी तेजी से इसके पीछे गया। एजे सुनो, राहुल ने इसे पीछे से आवाज दी। अरूज जो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, राहुल की पुकार पर वहीं रुक गई। तुम्हें डैड ने कुछ कहा है क्या? राहुल ने जांचती नजरों से देखा। नोरा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने बताया ना, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जा रही हूँ। अरूज ने जबरदस्ती मुस्कुराते कहा। अच्छा ठीक है, पहुंच कर कॉल करना। राहुल ने मजीद सवाल तो करते कार का दरवाजा खोलते कहा। अरूज सर हिलाती कार में बैठकर कार जन से भगा कर आगे बढ़ गई। राहुल कार के ओझल होने तक वहीं खड़ा रहा। वो अरूज और अपने डैड की बातें सुन चुका था। सारा रास्ता राहुल के डैड की बातें सोचते कटा। घर पहुंच कर भी वो सीधा अपने कमरे में गई। रज़ामीर और सादिया भी ने हैरत से इसे जाते देखा। ये पहली बार था वो घर आए और सलाम न करे। सादिया भी सब खैरियत? बड़ी को क्या हुआ? रज़ामीर ने तशवीश से पूछा। पता नहीं, शायद थक गई होगी, मैं जाकर देखती हूँ। सादिया भी ने इन्हें तसल्ली दी। फ्रेश होने के बाद वो बेड पर बैठी मुसलसल मिस्टर अग्रवाल की बातें सोच रही थी। आ जाओ, अरूज ने दरवाजे पर होती दस्तक पर बुलंद आवाज में कहा। सादिया भी दरवाजा खोलकर अंदर आई। दादी आप? इसे लगा कोई मुलाजमा होगी, मगर सादिया भी को देख इसे हैरत हुई। क्यों नहीं आ सकती? सादिया भी ने मसनूई खफगी से कहा। ऐसी बात नहीं है दादी, आप सीढ़ियों से ऊपर क्यों आई? मुझे बुला लेती। अरूज ने इन्हें बेड पर बिठाते मोहब्बत से कहा। तुम जो यूं बिना मिले ऊपर आ गई तो सोचा वहीं जाकर मिल लूं। सादिया भी ने इतने प्यार से कहा। अरूज शर्मिंदा सी होकर इनकी गोद में सर रखे लेट गई। सादिया भी ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? किसी ने कुछ कहा है क्या? सादिया भी ने बिना किसी लगी लिपटी के बगैर पूछा। दादी, क्या हम लोग धोखेबाज और बेवफा होते हैं? अरूज ने खोए से अंदाज में कहा। ऐसा किसने कहा? उन्होंने हैरत से पूछा। दादी बताइए ना। अरूज इनका सवाल नजरअंदाज करती बोली। नहीं बच्चे, इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं होता। मतलब दादी? अरूज ने समझी से कहा। मतलब हम मुसलमान धोखेबाज नहीं होते, और ये भी सच है कि हम में से बहुत से धोखेबाज भी होते हैं। सादिया बी की बात पर वो लुच गई। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, ना ही किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी का दिल तोड़ते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं वो धोखा भी देते हैं और दिल भी तोड़ते हैं। सादिया बी ने ठहरे ठहरे लहजे में कहा। पर दादी, क्या सिर्फ मुसलमान ही ऐसे होते हैं? नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर जात के लोग ऐसे होते हैं। नहीं दादी, उन्होंने कहा सिर्फ हम मुसलमान ही ऐसे होते हैं। देखो मेरी बच्ची, जब से इस्लाम इस दुनिया में आया है तब से मुसलमानों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो हमेशा से ही इस्लाम के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। तो क्या हम वैसे हो जाएं जैसे वो कहते हैं? नहीं ना, सादिया भी ने बहुत सादगी से समझाया। अरूज ने समझ कर सर हिला दिया। बताओ तुम्हें ये बातें किसने कही? सादिया भी ने अपनी बात के आखिर में पूछा। दादी, अगर मैंने इनका नाम बता दिया तो पर्दा तो नहीं रहेगा ना? क्या मतलब? इस बात सादिया भी ने ना समझी से पूछा। मतलब दादी, आप ही तो कहती हैं मुसलमानों को दूसरों का पर्दा रखना चाहिए। इसकी बात पर सादिया भी मुस्कुरा दी। पर अभी तो तुमने मुझे सब बता दिया। सादिया भी से तंग करती बोली। पर दादी, नाम तो नहीं बताया ना? रोज ने चहकर कहा। सादिया भी ने इसकी ढेरों बुलाई ली। चलो अब नीचे चलकर अपने बाबा से मिल लो। तुम्हारे यूं ऊपर आने से वो परेशान हो गए थे। सादिया भी अपनी जगह से उठती बोली। बाबा भी ना छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। अरूज ने मुंह बसोर का कहा। बेटियों के मामले में ऐसे ही छोटी छोटी बात पर परेशान होते हैं। तुम नहीं समझोगी? चलो आकर मिल लो इनसे। सादिया भी के बाद वो फरमा बदारी से सदर हतीम के पीछे चल दी। अगली सुबह वो लेट उठी। जल्दी से फ्रेश होकर वो नीचे आई जहाँ रज़ामीर ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। अरूज ने बुलंद आवाज दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। रज़ामीर ने इसे साथ लगाए जवाब। सादिया भी ने भी मुस्कुराकर इसके सलाम का जवाब दिया। उफ बाबा, आज लेट हो गई। अरूज ने परेशानी से कहा। इट्स ओके, बड़ी लेट जल्दी तो चलता रहता है। तुम नाश्ता किए बिना मत जाना, मैं अब चलता हूँ। रज़ामीर इसे हिदायत करते साथ ही इसकी पेशानी का बोसा लिया। साथ ही सादिया भी को खुदाफिज कहते बाहर निकले। पीछे रूज, जिसका ब्रेकफास्ट का कोई इरादा नहीं था, जल्दी से अपना बैग उठाया। सादिया भी के पेशानी चूमती बाहर दौड़ी। अरे नाश्ता तो करती जाओ। सादिया भी ने पीछे से ही आवाज लगाई। दादी, कैंटीन से कर लूंगी।
اگر لیٹ ہوئی تو وہ چاروں میری جان لے لیں گے۔ اللہ حافظ۔ وہ بنا مڑے تیزی سے کہتی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ ساتھ بھی نے مسکرا کر سر دائیں بائیں ہلایا۔ کالج پہنچ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی مخصوص جگہ کی اور جا رہی تھی جہاں وہ روز اکٹھے ہو کر مل کر کلاس میں جاتے۔ ابھی وہ تیز تیز چلتی بے دھیانی میں کسی سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوری بولتی سامنے کا شخص کی شکل دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اتنی صبح صبح کہاں جانے کی جلدی ہے جانے من؟ سامنے کھڑا شخص کمینگی سے بولا۔ پیچھے ہی اس کے آوارہ دوست بھی تھے۔ تم سے مطلب؟ عروج نے ناگواری سے منہ سکڑتے کہا۔ اس کی بات پر سب کے کہکے بلند ہوئے۔ روکی اس کالج کا سب سے عیاش اور آوارہ لڑکا تھا۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ عروج کو پریشان کرتا، اور آج بھی اسے عروج کی بدقسمتی کہو یا روکی خوش قسمتی جو ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ میں نے کوئی جوک نہیں سنایا جو تم یوں ہنس رہے ہو؟ عروج نے غصے سے کہا۔ ہٹو میرے راستے سے، صبح صبح موڈ خراب کر دیا، وہ کہہ کر جانے لگی جب روکی نے اس کا راستہ روکا۔ تمہاری ٹکر ہوئی ہے، بنا سوری بولے نہیں جانے دوں گا، روکی نے معنی خیزی سے کہا۔ میں نے کہا میرا راستہ چھوڑو۔ وہ اس کی غلیظ نظروں کو خود پر محسوس کرتی ضبط سے بولی۔ روکی اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کی اور بڑا روکی دور رہو مجھ سے۔ عروج انگلی اٹھائے کانپتی آواز میں اسے تنبیہ کرتی بولی۔ ارے میری جان گھبرا کیوں رہی ہو؟ کھا تھوڑی جاؤں گا، روکی آگے کو جھکتا کمینگی سے بولا۔ دور رہو ورنہ کیا؟ روکی نے اس کا ہاتھ پکڑے کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ عروج ایک دم بکلا کر چلائی۔ راہداری میں اکا دکا اسٹوڈنٹ ہی تھے۔ میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ چلا کر اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ روکی اور اس کے دوست اس کی حالت سے لطف لیتے کہکے لگا رہے تھے۔ بے بسی سے وہ رونے لگی۔ روکی نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا۔ عروج ادھر کر پیچھے ہوئی۔ روکی کی نظر پیچھے سے آتے راہل پر پڑ چکی تھی جو یقیناً عروج کی طرح ہی لیٹ کالج آیا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار اور اس کے چہرے پر چھائے غصے کے آثار یہ بتا رہے تھے کہ وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ پاس آتے ہی وہ روکی پر چپٹا اور بے در بے کئی بار اس کے چہرے پر کی۔ عروج جو پہلے ہی گھبرائی کھڑی تھی مزید گھبرا کر دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے اور وہ خوفزدہ نظروں سے راہل کو دیکھ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ایک پنچ اس کے منہ پر مارتا وہ چلایا تھا۔ روکی بھی برابر کارروائی کرتا اس پر وار کر رہا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا اسے؟ راہل اسے زمین پر گرا چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس پر وار کرتا چلا جا رہا تھا۔ روکی کے دوستوں نے اسے دور کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے آواز میں کہاں تھا۔ راہل چھوڑ دو اسے، عروج ہمت کرتی بولی، مگر شاید راہل نے اس کی بات نہیں سنی۔ آس پاس کافی اسٹوڈنٹ جمع ہو کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک تہار پر راہل کے ہاتھ رکے۔ پروفیسر سرخ آنکھوں سے دونوں کو گھور رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ کالج ہے یا کوئی چڑیا گھر؟ پروفیسر دوبارہ دھارے۔ راہل اور روکی شرافت سے کھڑے ہو چکے تھے۔ پروفیسر نے ایک نظر روتی عروج پر ڈالی۔ سر اس سے پوچھیں، اس نے اے جے کے ساتھ مس بہیو کیا ہے؟ اور راہل نے لال انگارہ آنکھیں روکی پر گارے کہا۔ سر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ روکی نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ آفس میں آؤ تم دونوں، میرے اور تم بھی۔ آخر میں پروفیسر نے عروج سے کہا اور وہاں کھڑی بھیڑ کو جانے کا کہہ کر دندناتے اپنے آفس چلے گئے۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، روکی نے منہ سے خون تھوکتے کہا۔ لڑسی، راہل اسے کھلا چیلنج کرتا عروج کا ہاتھ پکڑ کر پروفیسر کے آفس کے اور چل دیا۔ بہت غلط کیا تم نے، بہت غلط انجام بھگتنا پڑے گا۔ خود سے بڑبڑاتا وہ بھی پروفیسر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ تم بتاؤ عروج کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ تینوں پروفیسر کے آفس میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے جب پروفیسر نے نرمی سے عروج سے پوچھا، جس پر اس نے روتے ہوئے سر کچھ پروفیسر کے ہوش گزار کیا۔ سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ روکی نے فوراً اپنا دفاع کرنا چاہا۔ تم چپ رہو، میں جانتا ہوں تم کتنے پارسا ہو۔ پروفیسر نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے طنز کیا۔ روکی خاموشی سے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ عروج کالج کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ تھی اور پروفیسر اسے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ روکی سوری بولو عروج سے۔ پر سر میں نے کچھ نہیں کیا، سوری بول۔ پروفیسر نے لفظوں پر زور دیتے کہا سوری۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ عروج نے نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ عروج میں تم سے ایکسکیوز کرتا ہوں، میرے کالج میں تمہارے ساتھ ایسا بہیو ہوا۔ پروفیسر نے شرمندگی سے کہا نو سر۔ عروج فوراً بولی، اور تم دونوں ایگزامز ہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر دوبارہ ایسی غلطی کی یا تم دونوں کے خلاف کمپلین ملی تو سسپینڈ کر دوں گا۔
अंडरस्टैंड? प्रोफेसर ने ऊंची आवाज में कहा। यस सर। दोनों एक साथ चिल्लाए। अब जाओ यहाँ से। राहुल ने अरूज का हाथ पकड़ा और जहरालूद नजर रोकी पर डालता बाहर निकल गया। रोकी भी हैतक से लाल चेहरा लिए पीछे ये प्रोफेसर के ऑफिस से निकला। इसे चुप कर जाओ यार, और कितना रोगी अरूज प्रोफेसर के ऑफिस से आने के बाद मुसलसल रोए जा रही थी और टीना इसे चुप करवाने में हलकान हो गई थी। हिम्मत कैसे हुई इसकी हाथ लगाने की? सिर्फ गुस्से से बड़बड़ाया। जब से इन्हें पता चला था तब से दोनों गुस्से से बबड़े बैठे थे। इसे इतनी ढील देनी ही नहीं चाहिए थी। अक्षय भी गुस्से से चिल्लाता, मुसलसल चक्कर काट रहा था। दोनों का बस नहीं चल रहा था रोकी का मुंह तोड़ दे। इसे चुप कर जाओ यार, रोने से क्या होगा? टीना जो कब से इसे चुप करवा रही थी एक कोशिश और करती बोली। इसने मेरा हाथ पकड़ा, घिन आ रही है मुझे खुद से। वो मजीद तेजी से रोने लगी। मुझे भूल जाओ इस बात को, क्यों खुद को हर्ट कर रही हो? टीना ने इसे समझाया। कैसे भूल जाऊं? इस घटिया इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा। रोज गुस्से से बोली। चलो मैं तुम्हारा हाथ टॉवल से धो देता हूँ, सारे जरासीम चले जाएंगे। अक्षय ने इसका मूड ठीक करने के लिए शरारत से कहा, जिस पर अरूज रोते रोते हंसती। चलो शुक्र है तुम हंसी तो सही। इसे हंसता देख टीना ने तशक्कुर भरा सांस खारिज किया। जालिमो, इधर भी देख लो, तुम्हारे चक्कर क्या हालत हो गई है मेरी। राहुल जो कब से एक तरफ बैठा इनकी बातें सुन रहा था सिसकता बोला। हाँ तो तुम्हें किसने कहा था हीरो बनने को? रोज भी अपना मूड ठीक करती शरारत से बोली। एहसान फरामोश, तुम्हारे चक्कर में ये हालत कर ली और तुम यहाँ बैठी मुझे ही गलत कह रही हो। राहुल ने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते दुहाई दी, जहाँ इसकी आंख पर नील पड़ने के साथ साथ इसका जबड़ा भी हल्का सा सूज चुका था। मैंने कहा था ऐसे करने को। अरूज ने आंखें मटकाते शरारत से कहा। मरो तुम सब, तुम जैसे दोस्तों से दुश्मन अच्छे। वो जलकर बोलता जाने लगा जब अरूज ने इसका रास्ता रोका। राहुल ने मसनूई नाराजगी से चेहरा पर थैंक यू एंड सॉरी। अरूज ने लाड से दोनों कान पकड़े कहा। राहुल मुस्कुराया। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट किया। राहुल जताने वाले अंदाज में बोला। अरूज समेत सभी मुस्कुरा दिए। कॉलेज से वापस आकर वो फ्रेश होकर अपने एक अदद सिंगल बेड पर बैठ की थोड़ी ही देर में इसे काम पर जाना था। इसकी रूममेट अपने बिस्तर में दुबक कर सो चुकी थी जब से वो हॉस्टल आई थी। रोज इसका यही मामूल देखती। चांदन में यूं ही इसकी पुरसुकून नींद पर रश करती। अपने दिमाग में सभी सोचों को झटक कर वो अपना बैग चेक करने लगी। जरूरी सामान बैग में रखती जब इसकी नजर एक चीज पर पड़ी। तल्ख मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का तवाफ किया। इनहेलर को हाथ में थामे एक बार फिर वो माजी की सोचों में गर्क हो गई। इनहेलर को वापस बैग में रखकर इसने एक आखिरी नजर अपनी रूममेट पर डाली और रूम से निकल गई। राहदारी बिल्कुल खाली थी। शायद सभी लड़कियां अपने कमरों में थी। काउंटर पर पड़े पेपर पर एक गैर हाजिरी के साइन करती वो हॉस्टल से निकल गई। अब इसका रुख बस स्टॉप की ओर था। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। यकीनन बारिश आने वाली थी। इसने कदमों की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। बस स्टॉप पर पहुंचकर इसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। रोज ने घड़ी पर टाइम देखा। बस के आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। अल्लाह, अगर बारिश आ गई तो। बस स्टैंड की टूटी छत को देखकर इसकी हालत खराब हुई। या अल्लाह, बस जल्दी आ जाए। अब भी वो दुआ कर ही रही थी कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी। रोज की हालत मजीद खराब होगी। इसके पास कोई छाता भी नहीं था जिससे वो अपना बचाव करती। अगर बारिश तेज हो जाती तो वो पूरी भीग जाती। एकदम हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश में बदली। अरूज घबरा गई। छत टपकने लगी। अरूज एक तरफ सिमट कर खड़ी हो गई। बस अभी तक नहीं आई थी। ठंड से इसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अचानक एक खूबसूरत कार इसके सामने आकर रुकी। अरूज ने खौफजदा आंखों से कार को देखा। एक तो सुनसान रोड, ऊपर से बरसती बारिश। इसकी पहले ही हालत खराब थी और अब ये सामने खड़ी कार इसकी हालत मजीद खराब कर गई। शीशे से जैन अब्बासी की एक झलक दिखाई दी जो इसे देखकर मुस्कुरा कर हाथ हिलाने लगा। अरूज ने नागवार नजरों से इसे देखा। डर की जगह गुस्से ने ले ली। लिफ्ट चाहिए? इसकी हालत से लुत्फअंदोज होते जैन ने मजे से कहा, जो थर-थर करती खड़ी कांप रही थी। आंखों पर लगा चश्मा धुंधला गया जिसे अपने दुपट्टे की मदद से साफ करती। माथे पर त्यूड़ी चढ़ाए इस तरफ देखने लगी जहां से बस आनी थी। बस अभी तक नहीं आई। पल पल टपकती छत इसके कपड़े भिगो रही थी। 10 मिनट गुजर चुके थे मगर बस नहीं आई। जैन की कार भी वहीं खड़ी थी। अब सही महीनों में इसकी हालत बिगड़ने लगी। किसी को लिफ्ट चाहिए तो आ जाओ, मैं यहाँ ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा। जताने वाले अंदाज में कहता वो अरूज को तपा गया। मैंने कहा है
کھڑا رہنے کو۔ عروج غصے سے بڑبڑائی، اگر یہ بھی چلا گیا تو بس بھی نہیں آئی۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار نظریں گاڑی کی اور موڑی جہاں کار جانے کے لیے تیار کری تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ دونوں ہاتھوں کا آپس میں مس کرتی ہوں، مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کپڑے کافی حد تک بھیگ چکے تھے۔ اگر یہ چلا گیا تو اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائی اور تیزی سے کار کی اور بڑھی۔ کار کے قریب پہنچ کر وہ دوبارہ رک گئی۔ زین نے ایک نظر اسے دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ عروج تیزی سے کار میں بیٹھی، کار میں بیٹھ کر سیٹ سے ٹیک لگا کر وہ آنکھیں موند کی۔ کار میں چلتے ہیٹر سے اسے ڈیرا سکون ملا۔ زین نے بہت غور سے اسے دیکھا، بارش سے بھیگا چشمہ، ٹھنڈ سے سرخ ہوتی ناک اور گال، بالوں کی گیلی موٹی موٹی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری پڑی تھی۔ چند لمحے وہ بھی مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ جلد ہی اپنی پوزیشن سمجھتے اس نے کار جھٹکے سے آگے بڑھائی، جس سے سکون سے آنکھیں موندے بیٹھی عروج ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ایک خونخوار نظر اس نے زین پر ڈالی۔ ایک تو تمہیں لفٹ دی، اوپر سے تھینکس بولنے کے بجائے یوں گھور رہی ہو۔ زین نے شرافت کا لبادہ اوڑھے کہا، میں نے نہیں کہا تھا لفٹ دو، خود ہی زبردستی لفٹ دینے پر تلے تھے۔ عروج نے اپنا چشمہ صاف کرتے غصے سے کہا، کتنی آسان فراموش ہو تم، ایک تمہیں لفٹ دی، اوپر سے مجھ پر ہی غصہ دکھا رہی ہو۔ زین نے اس کے انداز پر حیرانی سے کہا، ایک میں کسی کا احسان نہیں لیتی، اور اگر لے بھی لوں تو زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھتی، لوٹا دیتی ہوں۔ وہ بھی جتانے والے انداز میں کہتی باہر دیکھنے لگی جہاں بارش مزید تیزی سے برس رہی تھی۔ تمہارے پاس کار ہے جو تم مجھے لفٹ دو اور اپنا احسان لوٹاؤ۔ زین نے اس کا مذاق اڑاتے کہا، اگر کار نہیں ہے تو کسی اور طرح تمہارا احسان چکا دوں گا۔ اس نے برستی بارش پر نگاہیں جمائے کہا، کافی دیر کار میں خاموشی چھا گئی۔ اب بتاؤ گی کہ کہاں جانا ہے؟ یوں نوابوں کی طرح بیٹھی رہو گی؟ زین نے اس کے یوں پرسکون سے انداز میں بیٹھنے پر طنز کیا، میں کوئی کار میں پہلی بار نہیں بیٹھی سمجھے، اور رہی بات جانے کی، تم وہ سامنے جو ہوٹل ہے وہیں اتار دو۔ عروج کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی، جس طرح وہ بنا لحاظ کے بولا، تمہیں لفٹ دی اس کا مطلب یہ نہیں میں اپنی بےعزتی بھول جاؤں گا، بس انتظار کرو، بہت جلد تمہارا سارا حساب چکتا کروں گا۔ کار ہوٹل کے سامنے رکتے وہ اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا، دیکھتے ہیں اسی کے انداز میں کہتی ہے عروج، کار سے اتر کر جلدی سے ہوٹل میں داخل ہوگی، تمہاری ساری عقل نکالوں گا۔ دل میں سوچتے اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یار فائنلی ایگزام ختم ہو گئے، ٹینا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ہاں یار، ان ڈیز میں ویسے بھی جان پر بنی ہوتی ہے، میری تو حالت بری تھی پیپرز دیتے وقت۔ اکشے نے بے اختیار جھٹلی دی، تو کون کہتا ہے سارا سال آوارہ گردی کا، پڑھائی تو تم سے ہوتی نہیں، اور ان دنوں تم لوگوں کی جان ہوا ہوتی ہے۔ عروج نے چاروں پر چوٹ کی، یار یہی عمر تو ہوتی ہے انجوائے کرنے کی، گھومو پھرو عیش کرو، پیپر میں تو ویسے بھی رٹا لگ جاتا ہے، کیوں دوستو؟ راہل نے عروج کو چھوڑ باقی سب کی تائید چاہی۔ تینوں نے ایک ساتھ سر ہلایا، اور جب پتا ہے ٹاپ تو ہم نے کرنا نہیں تو کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا؟ سڈ نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے کہا، پانچوں اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے، جب سے ہمیں یاد ہے ہمیشہ ٹاپ پوزیشن تم ہی لاتی ہو، ہماری باری تو آتی نہیں، تو پھر فائدہ اتنا پڑھنے کا؟ ٹینا کی بات پر عروج کا من کیا اپنا سر پھوڑے۔ اچھا چھوڑو، ایک کپ چائے لو، عروج نے جان چڑھاتے کہا۔ ابھی تو پی، راہل نے حیرت سے کہا، تو ایک کپ اور نہیں پی سکتی کیا؟ عروج نے آئے وہ اٹھائے پوچھا، اور ویسے بھی مجھ سے یہ کڑوی کافی نہیں پی جاتی تم لوگوں کی طرح۔ عروج نے برا سا منہ بنائے کہا، اس کی نظر میں کافی پینے سے اچھا تھا بندہ زہر پی لے۔ عروج کو کافی بالکل پسند نہیں تھی، کیسے پی لیتے ہو تم لوگ یہ؟ اس نے کافی کے کپ کو دیکھ ناک چڑھائے پوچھا، دنیا جہاں کی ساری چائے تو تم پی جاتی ہے، اب ہم بیچارے کافی نہیں پیئیں تو کیا پیئیں؟ اکشے نے اسے چراتے کہا، لا کر دینی ہے تو دو، ورنہ باہر میں جاؤ۔ عروج نے ناراضگی سے کہا، اچھا لاتا ہوں، ناراض تو نہ ہو۔ راہل نے فوراً کہا اور چائے لینے چلا گیا۔ اور سناؤ کوئی نئی تازی؟ عروج نے چائے سے لطف اندوز ہوتے پوچھا۔ اس بار گھومنے کہاں جانا ہے؟ ٹینا نے یاد آنے پر چیک کر پوچھا۔ اس بار بھانگل فورٹ چلتے ہیں، سنا ہے وہاں جن بھوت ہوتے ہیں، سڈ نے پراسرار انداز میں کہا۔ ہاں، اور تمہیں وہاں تمہاری بہن بھائیوں کے پاس چھوڑ آئیں گے، ٹینا نے زبان دکھائے کہا، جس پر سڈ نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ باقی ٹینا نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ میں تو کہتی ہوں اس بار لندن یا UK چلتے ہیں، وہاں پر سنو فال ہوگی، بہت مزہ آئے گا۔ ٹینا چھوٹے بچوں کی طرح خوش روتی بولی، ہاں وہاں تمہاری جیسی
لیگ پیس دکھاتی لڑکیاں ہوں گی، بہت مزہ آئے گا۔ سیڈ نے بھی اس کی نقل اتاری۔ ٹینا کے سوا باقی سب کا کہکا گونجا۔ ٹینا منہ کھولنے والی ہی تھی جب عروج تیزی سے بولی، میں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے اس بار چھٹیوں پر کہاں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ چاروں نے ایک ساتھ پوچھا۔ پاکستان، مختصر کہہ کر عروج چاروں کا چہرہ دیکھنے لگی جو تھوڑے کنفیوز دکھائی دے رہے تھے۔ اچھا نہیں ہے؟ سب کے چہروں کا جزا لیتی عروج نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پر پاکستان میں اچھی گھومنے والی جگہ تو ہے نا؟ ٹینا نے تھوڑا تذبذب ہوتے پوچھا۔ پاکستان کو اتنا ہلکے میں نہ لو، وہاں بہت پیاری پیاری جگہ ہے، عروج نے مزید سے بتایا۔ اچھا پھر ڈن ہے، ہم پاکستان جائیں گے۔ عروج نے اپنا ہاتھ آگے کیے، چاروں کو جانتی نظروں سے دیکھا۔ ڈن۔ چاروں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ سب خوش تھے سوائے راہل کے، لیکن یار کیا ڈیڈ مانیں گے؟ مسٹر اگروال عروج کو پہلے ہی پسند نہیں کرتے تھے اور راہل کو اس کے ساتھ پاکستان جانے دیتے کبھی نہیں۔ اس میں کون سی بڑی بات؟ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں کہا لوئر بن جاؤ، تم بن گئے؟ نہیں نا، تو ایسے ہی اگر وہ تمہیں پاکستان جانے سے روکیں گے تو تم رک جاؤ گے کیا؟ اکشے نے پتے کی بات کہی، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو تم رک جانا، ہم اکیلے چلے جائیں گے۔ کیوں گائز؟ اکشے نے راہل سے چھپا کر سب کو آنکھوں بین کی، جس پر سب نے ایک ساتھ یس کہا۔ تم لوگ میرے بغیر دلی سے باہر جا کر دکھاؤ، پاکستان تو بہت دور کی بات ہے۔ راہل نے کہا، یہ کر اپنے ڈیڈ کو دکھانا، ہمیں نہیں۔ سیڈ نے چیلنج بڑے انداز میں کہا، ڈیڈ سے پرمیشن لے کر ہی آؤں گا، دیکھ لینا، یہ چیلنج ہے میرا۔ راہل نے فرضی کولر جھاڑتے کہا۔ ایجے، ویزا میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ ٹینا نے پوچھا۔ نہیں، اگر ہوئی بھی تو ڈیڈ دیکھ لیں گے، تم لوگ بس تیاری کرو، چھٹیاں ہوتے ہی ہم چلیں گے پاکستان۔ سروج نے ہاتھ کا جہاز بناتے پرجوش انداز میں کہا، جس پر سب کا نعرہ گونجا۔ اتنی دیر میں ویٹر بل لے آیا۔ لاؤ میں دیتا ہوں بل، راہل نے کہتے ساتھ ہاتھ بڑھا کر بل اٹھانا چاہا، جسے سیڈ نے اٹھا لیا۔ تم کیوں؟ میں کروں گا بل پہ۔ سیڈ نے بل پر نظریں دوڑائی جب اکشے نے بل اچک لیا۔ تم لوگ کیوں؟ میں کرتا ہوں بل پہ۔ نو اکشے، میں کرتی ہوں بل پہ، عروج نے کہا۔ ارے تم کیوں؟ میں کر لیتی ہوں۔ ٹینا بھی میدان میں اتری۔ پہلے میں نے کہا تھا بل پے کرنے کو، راہل نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ لاسٹ ٹائم تم نے کیا تھا، میری باری ہے، اکشے نے کہہ کر بل پکڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ٹینا نے بل چھین لیا۔ میں کروں گی بل پے۔ ویٹر اونگ بنا انہیں ایک دوسرے سے بل چھینتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کروں گی بل پے۔ عروج نے بل پکڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی سیڈ نے بل اچک لیا۔ دس از چیٹنگ سیڈ، ٹینا نے انگلی دکھائے کہا۔ آس پاس کے لوگ بھی حیرانی سے انہیں بل پر جھگڑا کرتا دیکھ رہے تھے۔ پانچوں ایک دوسرے سے بل چھینتے مسلسل جھگڑ رہے تھے۔ گائز دیکھو، پہلے میں نے کہا تھا، راہل نے کہتے ساتھ ٹینا کے ہاتھ سے بل کھینچا۔ آدھا بل ٹینا کے ہاتھ میں ہی رہ گیا اور آدھا راہل کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب کر لو بل پے، عروج نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کہا۔ دونوں ہونک بنے بیٹھے اپنے ہاتھ میں پکڑے بل کو دیکھ رہے تھے۔ ویٹر الگ پریشان کھڑا تھا جب سیڈ، جس نے پہلے ہی بل دیکھ لیا تھا، پیسے نکال کر سیدھا ویٹر کے ہاتھ میں پکڑائے۔ دس از چیٹنگ، چاروں نے ایک ساتھ کہا۔ چپ کر کے چلو، سیڈ انہیں لتاڑتا بولا۔ اگلی بار سے ڈیسائیڈ کر کے آنا بل کس نے پے کرنا ہے، عروج نے چیئر سے اٹھتے کہا۔ ہر بار کا ان کا یہی تھا۔ اگلی بار میں پے کروں گی، ٹینا ساتھ ساتھ چلتی بولی۔ تم کیوں؟ میں کروں گا، اکشے نے کہا۔ پانچوں ایسے ہی جھگڑتے کیفیٹیریا سے باہر نکلے۔ اگلے دن عروج کام پر گئی تو سامنے ہی ٹیبل پر زین اور اس کی گینگ بیٹھی دکھائی دی۔ غلطی کر دی، اس سے لفٹ لے کر عروج غصے سے تیوری چرائے بربرائی۔ ویٹر، وہ ڈریس چینج کر کے آئی۔ جب ویٹر کا نعرہ گونجا، ناگوار نظروں سے آواز قسم کا آواز دینے والا زین ہی تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ عروج وہاں ویٹر کی حیثیت سے ہی کام کرتی تھی، مگر زین کے منہ سے ویٹر کا نام سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے اپنے تاثرات چھپاتی وہ ٹیبل تک گئی۔ یس سر، سر جھکا کر بہت مدبانہ انداز میں کہا۔ میرے لیے ایک کافی اور ان کے لیے جو یہ کہیں وہ لیا۔ حکم فردی کرتا زین بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنے تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش کرتی ہے اس کے دوستوں کا آرڈر لے رہی تھی۔ آرڈر لا کر سارا سامان سلیقے سے ٹیبل پر رکھا۔ اینی تھنگ ایلس سر، ٹرے کو ہاتھ میں پکڑے جھکے سر سے کہا۔ نو، پکڑ کر ایک مختصر لفظ کہتا وہ اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عروج خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی وہ اپنا کام کر رہی تھی جب اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی۔ وہ پانچ ہی تو تھے، بالکل ان کے جیسے، ویسے ہی ہنستے مسکراتے باتیں کرتے۔ انہیں دیکھتے ایک بار پھر وہ ماضی کی سوچوں میں کھو گئی۔
وہ ایسا کھوئی کے سامنے سے آتے زین کو بھی نہ دیکھ پائی۔ زین نے پاس آ کر اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ زین کو سامنے دیکھ کر ایک دم اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہمارے کھانے کو نظر لگانی ہے؟ کیا چاہیے؟ اگر چاہیے تو مانگ لو، یوں آنکھیں پھاڑ کر نظر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ زین تنزیہ کہتا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ لمحوں پہلے ہوئی شرمندگی غصے میں بدل گئی۔ میں تمہارے کھانے کو کیوں دیکھوں گی؟ عروج نے دبے دبے غصے سے کہا۔ اچھا تو پھر مجھے دیکھ رہی ہوگی؟ اب اتنا ہینڈسم لڑکا دیکھ کوئی بھی ہوش کھو سکتا ہے؟ وہ کر بولا۔ ہوں ہینڈسم؟ اور تم؟ عروج استہزائیہ ہنسی۔ کیوں تمہیں میں ہینڈسم نہیں لگتا؟ بوڑھی آنکھیں اسی پر گارے پوچھنے لگا۔ بالکل نہیں، وہ نظریں پھیرتی بولی۔ اس کی تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ کاؤنٹر پر کونی ٹکائے اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اور وہ کیا ہے؟ یہی کہ تمہارا چشمہ خراب ہو چکا ہے، اسے بدل لو۔ اس کی بات پر عروج بے اختیار اپنے چشمے کو چھوا۔ زین اسے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ عروج نے غصے سے مٹھیاں میچ لی۔ زین ایک ڈیولش اسمائل پاس کرتا واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ عروج ابھی ایک دوسری ٹیبل پر کھانا سرو کر کے آئی ہی تھی جب دوبارہ ویٹر کی صدا گونجی۔ عروج نے بے اختیار آس پاس دیکھا جہاں سبھی ویٹر کہیں نہ کہیں بزی تھے۔ ایک ٹھنڈی آہ بڑھتی مجبوری میں دوبارہ اسے زین کے پاس جانا پڑا۔ یس سر، پھر سے وہی مودبانہ انداز۔ بل، مصروف سے انداز میں کہا گیا۔ ویٹر کے ساتھ بل کی آواز بھی لگا دیتا۔ وہ خود سے بربادی واپس بل لینے چلی گئی۔ یور بل سر۔ عروج نے بل لا کر ٹیبل پر رکھا۔ بل پے کر کے زین اپنی گینگ کے ساتھ اٹھا۔ عروج پیسے لے کر واپس جانے لگی جب زین کی آواز پر رکی۔ میں تو بھول ہی گیا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے زین نے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عروج نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ زین نے جیکٹ کی جیب سے 50 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی اور بڑھایا۔ تمہاری ٹپ؟ نو تھینکس سر، میں ٹپ نہیں لیتی۔ بہت ضبط سے اس نے یہ جملہ کہا۔ اگر تمہیں کم لگ رہی ہے تو بتا دو، میں زیادہ دے دیتا ہوں۔ زین نے تھوڑا آگے کو جھکتے بظاہر مسکرا کر کہا مگر اس کی آنکھوں میں غرور صاف نظر آیا تھا۔ میں نے کہا نا سر، میں ٹپ نہیں لیتی۔ اس بار وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ نارمل نہ رکھ پائی۔ ٹپ تو تمہیں لینی پڑے گی، چیلنجنگ انداز میں کہتا ہوا اسے سلگا گیا۔ اگر نہیں لی تو کیا کریں گے؟ وہ گھبرائی تھی۔ میں تمہارے مینیجر کو بلا کر کہوں گا تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور آئی ایم شیور کہ وہ 1-2 ٹکے کی ویٹر کی بات تو نہیں سنیں گے۔ زین اپنی بات کے آخر میں مسکرایا تھا۔ عروج اس کی بات پر زرد پڑ گئی۔ جو اب اس کی ضرورت تھی وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی سچ تھا اس نے آج تک کسی سے ٹپ نہیں لی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے 50 کا نوٹ تھاما۔ تب سے اس کا چہرہ لال پڑ گیا۔ کٹ کر وہ مسکرایا، آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ زین اس کے کان کے قریب جھکا۔ سی یو ٹمورو جب آ کر کہتا وہ رکا نہیں۔ عروج وہیں سن کھڑی رہتی، اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتی۔ وہ وہاں سے سیدھا اسٹور روم میں آئی۔ آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ اتنی ذلت کیا تھی وہ، اور کیا ہو گئی تھی؟ آنسو پل پل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ اچانک عروج کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ یہی تو ملا تھا اسے، مخلصی کا صلہ۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بیگ سے انہیلر نکال کر استعمال کیا۔ دل میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ کافی دیر لمبے لمبے سانس لیتے عروج نے خود کو کمپوز کیا۔ چند لمحے یوں ہی بے وجہ انہیلر کو دیکھتے ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ جاری ہے۔